علیہ وسلم امیر لوگ مالدار لوگ جب روزہ کھجور سے افطار کر کر اپنے منہ کی چوسی ہوئی گٹلی اپنے منہ سے باہر پھینکتے ہیں تو ہم ان گٹلیوں کو اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں پھر روزہ افطار کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا جذبہ تھا اللہ کو راضی کرنے کا، کیا خوف تھا اللہ رب العالمین کا. یہاں سب کچھ مل رہی ہے اللہ کی نعمت ہے، پھر بھی ناشکری. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے شریفہ میں تشریف لے گئے. تیسرے دن پھر آئے، کہا لوگوں مجھے جبریل نے بتایا جن کے پاس میں کھجورے بھی نہ ہو تو وہ اپنے بھائی کو ٹھنڈے گلاس پانی سے روزہ افطار کرا دے تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو روزے دار کو ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی. سمجھ میں آ گئی؟ یہ آخری واقعہ تھا رمضان المبارک کے تعلق سے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. اب آپ خود محاسبہ کیجئے کتنی فضیلت ہے روزہ افطار کرانے والوں کو، کتنا ثواب ملتا ہے. یہاں اپنا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، دوسرے کا پیٹ کیا بھروائے؟ سوچیے. اور کھجور سے روزہ کھولنا افضل ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ہے. کھجور بھی نہیں لا سکتے، حکومت نے اتنے مہنگے کر دیے کھجور. پہلے 30-35 روپے میں گڑ کے کھجور آیا کرتے تھے، آج وہ 80-90-100 روپے کلو آ رہے ہیں. میں تو خود دیکھتا ہوں. ہم ہی نے ان کو بٹھایا حکومت پر، ان کو کرسیوں پر، ہم ہی ان کو گرائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کہا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. شرط لگائی، مومن بن کر دکھاؤ، میں تمہیں سرفرازی دوں گا، حکومت میں تمہیں دوں گا، سلطنت تمہیں میں دوں گا، چوکیداری میں تمہیں دوں گا. چور والی حکومت نہیں، چور والی حکومت نہیں. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شرط لگائی، مومن بن کر دکھاؤ، سب کچھ میں دوں گا تمہیں. لیکن آج ہم مومن ہی نہیں ہیں. ابھی دیکھیں نماز پڑھنے کے بعد پھر وہی کی بات. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقشہ کھینچ کر بتلایا روزے دار کے بارے میں. قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا میرے فرشتوں ان بندوں کو میرے پاس میں لے کر آؤ. لایا جائے گا اللہ کے ساتھ. اللہ کہے گا میرے فرشتوں ان کے نام اعمال کا رجسٹر کھول کر مجھے دکھاؤ. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس بندے کو یقین دلانے کے لیے نکال دیتا ہے. فرشتے رجسٹر کھولیں گے، کھول کر دکھاؤ. فرشتے رجسٹر کھول کر دکھائیں گے. سفید پارا کاغذ پلین کچھ نہیں لکھا ہوا. وہ روزے دار کہے گا اللہ صبح صادق سے لے کر میں نے فجر کی نماز بھی پڑھی، ظہر کی نماز بھی پڑھی، عصر کی نماز بھی پڑھی، روزہ افطاری کے لیے میں کھوکا سے تربوز لے کر بھی گیا، گوشت بھی بنوایا، روزہ افطار بھی کروایا، تراویح بھی میں نے اپنے امام کے پیچھے پڑھی، مسجد میں آ کر کبھی کبھی میں نے جھاڑو بھی لگائی، قرآن کی تلاوت بھی میں نے کی. اللہ کہے گا میرے فرشتوں غور کر اس کے کاغذ کو دیکھ لو، اس کے نام اعمال کو دیکھ لو، کوئی نیکی ہے یا نہیں. فرشتے کہیں گے الہ العالمین ایک بھی نیکی نہیں ہے. وہ بندہ کہے گا اللہ سحری میں نے کی. اللہ کہے گا ہاں سحری بھی تو نے کی. سنیے غور سے. اللہ کہے گا ہاں سحری تو نے کی. فجر کی نماز پڑھنے تو گیا. اللہ کہے گا ہاں. چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ظہر کی نماز پڑھنے تو گیا. کہا ہاں. ظہر کی نماز پڑھ کر تو نے قرآن کی تلاوت کی. کہ ہاں. اللہ کہہ رہا دیکھیے بندے سے. عصر کی اذان ہوئی، نماز پڑھنے میں گیا یا نہیں؟ اللہ کہے گا ہاں.
सब कुछ तूने किया, लेकिन तेरे अंदर ये खसलतें पैदा हो चुकी थी, तेरे अंदर ये खसलतें जमा हो चुकी थी। तू ज़बान से गीबत किया करता था, भूखा भी मरता था, प्यासा भी मरता था। इसलिए मैंने तेरे नामे अमाल में एक नेकी भी नहीं लिखवाई। मेरे फरिश्तों, इसका रोजा बेकार गया। 13.5-14 घंटे रोजा रखा, नाम कायल हदीस था। आहा, कितनी कुर्बानी दे के गया। सहरी भी की, फजर की नमाज भी पढ़ी, ज़ुहर की नमाज भी पढ़ी, साफी अपने सर पर डाल कर धूप से बचने के लिए गया, असर की नमाज भी पढ़ी, दुकान से तरबूज कचरा लेके भी आया। ये सब कुछ अल्लाह कह रहा, हाँ ये सब कुछ किया, लेकिन तेरी नेकी एक भी नहीं, क्योंकि तूने ज़बान से अपनी तमाम नेकियों को खो दिया। फरिश्तों से अल्लाह कहेगा, मेरे फरिश्तों, इसके हाथ को पकड़ लो, इसको जहन्नम में डाल दो। फिर एक और बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होगा, अल्लाह कहेगा, मेरे फरिश्तों, इसको भी मेरे पास लेके आओ। लाया जाएगा, अल्लाह कहेगा, फरिश्तों, इसके नामे अमाल को भी खोल दो। रजिस्टर खोला जाएगा, नामे अमाल पढ़ा जाएगा, नामे अमाल में रजिस्टर में उसकी नेकियां ही नेकियां लिखी होंगी। आहा, अल्लाह कहेगा, मेरे फरिश्तों, इस बंदे से क्या पूछूं, तुम ही मुझे बता दो कि इसके रजिस्टर में कितनी नेकियां लिखी हुई हैं। फरिश्ते उस बंदे के बारे में गवाही देंगे। क्या गवाही देंगे? अल्लाह, इसने सुबह सादिक के वक्त इसने सहरी भी की, इसने कुरान करीम की तिलावत भी की, और इसने जो है ज़ुहर की नमाज भी पढ़ी, असर की नमाज भी पढ़ी, सारी अच्छाइयाँ की, लेकिन ये अपनी ज़बान की हिफाजत किया करता था, अपनी शर्मगाह की हिफाजत किया करता था, 5 टाइम की नमाज भी पढ़ा करता था जमात के साथ। अल्लाह कहेगा, मेरे फरिश्तों, इस बंदे को मेरे करीब में लेके आओ। अल्लाह के सामने उस बंदे को लेके लाया जाएगा, और अल्लाह उस बंदे को अपने हाथ से इनाम देगा। अल्लाह, और फरिश्तों से अल्लाह कहेगा, मेरे फरिश्तों, इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। क्या पता चल रहा है? हम सुबह से शाम तक रोजा रख रहे हैं और फिर भी एक दूसरे भाई की गीबत कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, बताने का मन बहुत बड़ा खुतबा खिंच सकता है, लेकिन मैं रोजे से हूँ, आप भी रोजे से हैं, बोलने के खुतबा लंबा जाने की इजाज़त नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा मुख्तसर किया, नमाज लंबी पढ़ाई, तो हम अहले हदीस हैं, हम कुरान हदीस पर अमल करते हैं। अल्लाह हम जमीन मुसलमानों को जितनी बातें मैंने हैं आप लोगों के सामने रखी हैं, अल्लाह मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम जमीन मुसलमानों को 13 या 14 रोज़े और रह चुके हैं, अल्लाह मुझे और आपको इन रोज़ों की कदर करने की और इनको मुकम्मल पाए तकमील तक रखने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी भाई अल्लाह पर कुरान रोज़ेदार, ये रोज़ा जो हम रख रहे हैं, ये भी इंसान की शक्ल में आएगा। अल्लाह कहेगा अल्लाह से, ए मेरे अल्लाह, ये मेरा वो तेरा वो ये बंदा है जो दुनिया में भूखा रहा करता था, घर में इसके घर में कोई भी नहीं था, इसके फ्रिज में तरबूज भी मौजूद थे, कचरे भी मौजूद थे, केले भी मौजूद थी, सारी नेमत तेरी इसके घर में मौजूद फ्रिज में रखी हुई थी, लेकिन भूख से निढाल हो चुका था, प्यास की शिद्दत से ये निढाल हो चुका था, जबान बाहर निकल रही थी, लेकिन ये हाथ बढ़ाता था, फिर सोचता था मैंने रोजा रखा हुआ है, कोई भी चारों कोनों में मुझे कोई भी बंदा नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह कहेगा, मेरे फरिश्तों, इस बंदे ने अपनी ज़बान की हिफाजत की, रोजे की कदर की, रोजा मेरे लिए है, जाओ फरिश्तों, इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। वहां कोई नहीं देख रहा था, लेकिन उसके दिल में खौफ था कि मेरा रब मुझे देख रहा है। मेरे साथियों, ऐसा मत करो कि रोजा भी रखे और रोजा भी तोड़ दें और कहें वाह हम तो बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं।
اللہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کہتا ہے اے لوگوں میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں. اللہ کہہ رہا میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, پرہیزگاری تمہارے اندر آ جائے. ہم روزہ بھی رکھیں, غیبت بھی کریں, مسجدوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو چوٹیں, یہ کہیں کہ یہ پھلا پھلا. میرے پیارے ساتھیوں مسجد میں آ کر ممبر پہ جب امام بیٹھ جائے اور خطبہ سنیں اور اگر کوئی بھی اس طریقے سے کرتا ہو اس کو ایک بھی نیکی کا ثواب نہیں ملتا. بہت چیزیں میرے پیارے, کسی کو تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں کسی کا نام نہیں دے رہا ہوں, نہ میں جانتا ہوں, آپ بھی مجھے نہیں جانتے ہوں گے. تو میں یہ بتا رہا ہوں جمعہ کی دیکھیں فضیلت کیا ہے, جمعہ کا مقام کیا ہے. اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام گرمی سے پریشان ہیں, ہاتھ بھی نہیں ہلاتے تھے, اس طریقے سے بھی نہیں کرتے تھے. یہاں تو دیکھیں کوئی دستی لے کے بیٹھا ہے, کوئی ہوا چلا رہا ہے, کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے, کوئی بول رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. کیا ہے یہ جمعہ کا یہ مقام ہے؟ سوچیے میرے پیارے ساتھیوں, ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں یا کیا کرنے آئے ہیں؟ ابھی کتنا میں موڈ مار رہا ہوں, یہاں ممبر رسول سے سنا رہا ہوں, ایک بھی نیکی نہیں ملی. وہ روزے دار تھا, ایک بھی نیکی نہیں ملی. وہ رو رہا ہے, اللہ میں نماز بھی پڑھا, روزہ بھی رکھا, سب کچھ کیا, کہاں چلی گئی میری نیکیاں؟ اللہ نے کہا تو زبان سے غیبت کرتا تھا ایک دوسرے کا, جا تجھے ایک بھی ثواب نہیں, اس کو جان دو, اس کو جہنم میں. اس مسجد کا احترام کرو, یہ باپ کا گھر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. میرے ساتھیوں ممبر رسول پر صحابہ خطبہ سنتے تھے. اللہ اکبر. کتنی سنجیدگی کے ساتھ میں پیارے نبی کا خطبہ سنتے تھے. لکھ کے لے کے جاؤ, اگر صحابہ کرام کے سر پر, جسم پر, ٹانگ پر کہیں بھی مکھی بیٹھ جاتی تھی اور پیارے نبی کا خطبہ سنتے تھے تو ہاتھ سے نہیں ہٹایا کرتے تھے. اتنی سنجیدگی کے ساتھ میں, اتنی متانیت کے ساتھ میں صحابہ کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا کرتے تھے. کہاں سو رہے ہو؟ ان نسلوں کو کیوں نہیں سدھارتے ہو؟ یہ بیچارے ہیں ان کے دکھ کے ہمارے بزرگ آبا و اجداد دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آبا و اجداد تھے جو آج سینکڑوں لاکھ من مٹی کے لیے مدفون ہیں. یہ نسلیں جن کو مسجدوں میں احترام نہیں, مسجدوں میں آنے کی دعا تک بھی معلوم نہیں ہے, وضو کا طریقہ تک معلوم نہیں, اذان تک بھی معلوم نہیں, اقامت کسے کہتے ہیں معلوم نہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ممبر رسول سے. میرے پیارے ساتھیوں خود محاسبہ کیجیے. قبر میں یہ نہیں چلے گا من رب کا, ماں دین کا, ماں نبی کا, کیا جواب دو گے؟ نہیں, ہم تو موٹر سائیکل پر جا رہے تھے, ہم تو تربوز لینے جا رہے تھے. وہاں یہ نہیں چلے گا, سنا سنا کے بہرا ہو چکا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں عمل کرنے کے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. اللہ سے کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو بندی مجھ سے ڈر گئی یا ڈر گیا, اللہ کہتا ایک جنت نہیں دوری جنت میں دے دیتا ہوں. ڈر کے تو دکھاؤ, خوف اپنے دلوں میں پیدا کر کے تو دکھاؤ. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اور آپ کو, اپنے جوان نسلوں کو, جوان بچے اور بچیوں کو قرآن حدیث کی تعلیم دلواؤ اور ان کو سکھلاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ کب بنے. یہ کنجر کنجریوں کی تعلیم سیکھنے والے ہیں, یہ اللہ کا ضابط ہے. 1 سال نہیں 1.5 سال ہونے والا ہے. کورونا وائرس میں پورے اسکول بند, پورے مدارس بند. یہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آئے تو حکومت کیا کہے کورونا وائرس. کہاں سو؟ یہاں تو ایک بابا ایسا پیدا ہوا ہے, وہ جب بھی اگلتا ہے زبان سے زہر اگلتا ہے اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف. مسلمانوں کو مٹا دیا جائے, ہندوستان سے ان کو ختم کر دیا جائے. اگر تم نے مسلمانوں کو مارا نہیں, اگر تم نے ان سے جہاد نہیں کی, اگر تم نے ان کو قتل نہیں کیا تو سن 2024 میں نہیں, سن 2028 میں مسلمانوں کی حکومت آنے والی. کہاں سو رہے ہو میرے پیارے ساتھ؟ کافروں کے دل میں اللہ کا خوف ہو رہا ہے, اللہ کا ڈر ہو رہا ہے, اور مسلمان احمق بے وقوف مسجدوں سے دور بھاگ رہے ہیں. گجرات کا دورہ کر کے دیکھیے, یوٹیوب پر دیکھیے, نیٹ پر دیکھیے, اخبار میں پڑھ کے دیکھیے. 3 منزلہ مسجد, اللہ اکبر, بڑودرا کی 3 منزل مسجد بنی ہوئی اور لوگوں کے لیے وقف کرتی ہے, علاج کے لیے, معالج کے لیے. میرے پیارے ساتھی
مسلمانوں کا نام ہو رہا ہے. دیکھیے مسلمانوں نے اپنی مسجد کی عبادت کو ہے لوگوں کی عبادت کے لیے بنا. تو ایسے لوگ بنو, افطاری کیا کرایا کرو ہے, اور غریبوں کا سہارا بنا کرو. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے تمام باتیں بتا کے چلے گئے, لیکن ہم لوگ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے جیسے ہم نے سنا ہی نہیں. میرے پیارے ساتھی, یہ ہمارے خطوط ہیں, یہ ہمارے بدعمالیاں ہیں جو آج ہمارے اوپر مسلط اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی کورونا وائرس سے, میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی وہ یہ ہے, اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وشیء الاستقام. اللہ, کتنی جامع دعا. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کوڑ کی بیماری سے. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے برص کی بیماری سے, والجنون اور پاگل پن سے, والجذام اور جذام کی بیماری سے, جذام جانتے ہیں انفیکشن کی بیماری سے, وشیء الاستقام اور تمام بیماریوں سے. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. کتنی جامع. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدن کے لیے دعا سکھلا رہے صحابہ کرام کو, 1500 سال پہلے سکھا کے چلے گئے, سب کچھ موجود ہے لیکن ہمیں عمل نہیں کرنا. دوسری دعا دیکھیے بدن کی, یہ پڑھا کرو صبح شام. اللہم انی, اللہم فی مصیبتی فی بدنی, اے اللہ میرے بدن کو سلامت رکھ. اللہم عافنی فی بدنی, اے اللہ میرے بدن کو درست کر دے, اے اللہ میرے بدن کو سلامت رکھ. اللہ اکبر. پیارے نبی سکھلا رہے, صحابہ کو سکھلا رہے. آج مولوی منبر رسول سے آپ لوگوں کو سکھلا رہے, بتلا رہے, نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ ہمیں یقین ہی نہیں, ہمیں اعتماد ہی نہیں, ہمیں بھروسہ ہی نہیں. یہ ایسے چلاتے چلاتے چلے جائیں گے. پیارے نبی کیا بتلا رہے ہیں بدن کے لیے؟ اللہم عافنی فی بدنی, اے اللہ میرے بدن کو عافیت دے دے. اے اللہ میرے جسم میں جو کمزوری آ چکی ہے, اے اللہ مجھے تندرست بنا دے. اللہم عافنی فی سمی, اے اللہ میرے کانوں کو عافیت دے دے. اے اللہ میں جو سن رہا ہوں اے اللہ مجھے سنائی نہیں دے رہی ہے, اے اللہ میرے کانوں کو عافیت دے دے. اللہم عافنی فی بصری, اے اللہ میری یہ دونوں آنکھوں کو عافیت سے رکھ. اے اللہ میں جب چل کر آتا ہوں مجھے دیکھتا نہیں ہے, اے اللہ میری آنکھوں کو سلامت رکھ. اے اللہ میری آنکھوں کو عافیت سے رکھ. یہ جامع دعا پیارے نبی علیہ السلام نے کورونا وائرس اور بدن کی جسمانی کے لیے دعا بتلائی, لیکن ہم لوگ نہیں پڑھیں گے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تین بار, 3 صبح 3 شام کو یہ دعا پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ پوری تمام بیماریوں سے اللہ حفاظت کرتا ہے. کتنی جامع دعا. کورونا وائرس جو چل رہا ہے آج, کہتے ہیں نا کھانسی ہو گئی ہے, زکام ہو گیا ہے, چلو کووڈ ہو چکا ہے, چلو کہاں چلیں, چلو. یہ کیا ہے بھائی؟ کیا یہ پہلے نہیں تھے بخار کھانسی زکام؟ یہ تمام اللہ کے عذاب ہیں. اسی عذاب سے اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی, اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وشیء الاستقام. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, لیکن ہم لوگ نہیں پڑھیں گے. ابھی جائیں گے اور